ہم لوگ اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی ایک سموتھ پیٹرن پہ چلتی رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہو، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہیں ہو، جیسا میں چاہوں ویسی زندگی گزرتی رہے، اور نہ صرف ویسی گزرتی رہے بلکہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں، مستقل میری مرضی کے حساب سے زندگی چلتی رہے تاکہ میں ایک خوشگوار اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکوں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیسا ہم اپنی زندگی کو چاہتے ہیں، بغیر مشکلات کے، بغیر خوف کے، بغیر پریشانی کے، بغیر چیلنجز کے، بغیر کسی کی دشمنی کے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس چیز کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کمٹمنٹ دی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ تمام سچویشنز آتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے احسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ان مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، اور آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ لازمی طور پر تم لوگ آزمائے جاؤ گے۔ کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ کبھی فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کے نقصان سے، والانفس کبھی جانوں کے نقصان سے، والثمرات کبھی پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان تمام آزمائشوں سے جو بھی گزرے گا اور جس نے صبر کیا ہوگا اس کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائشیں آئیں گی، ابھی آزمائشیں ہر انسان کی زندگی میں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی کوئی کسی ایک وقت میں ایک ہے، کبھی دوسرے وقت میں دوسری آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے جگہ چینج ہونے کے اعتبار سے بھی آزمائشیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک خاندان والے کی آزمائشیں جو ہے وہ مختلف ہیں، دوسرے فیملی کے پاس آپ چلے جائیں تو اس کی آزمائشیں مختلف ہیں، اس کی پرابلم مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ملک کا آپ ایگزامپل لے لیں، کسی ایک کنٹری کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لگے کہ یہاں کے پرابلمز اور یہاں کے مسائل مختلف ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے آپ کو وہ مسائل نہیں نظر آئیں گے، لیکن اس ملک کے اندر کوئی اور مشکلات ہوں گی۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو اور وہ یہ چاہے کہ میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب یہ تو یقین ہے کہ آزمائشیں تو رہیں گی۔ اگر ہم اس چیز کو پہلی چیز ہم ایکسیپٹ کر لیں تو آدھی مشکل ہماری ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے۔ آدھی مشکل آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں جب پتہ ہے کہ آزمائشیں رہیں گی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج آپ کی زندگی میں مال کی تنگی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ مال میں وسعت دے دے، لیکن اس وقت ایک نئی مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ گھر میں بیماری آ گئی، اور آپ پریشان ہو گئے کہ یار ابھی مال والا مسئلہ حل ہوا تھا، ابھی ایک نئی مشکل آ گئی ہے، کیا بیماری آ گئی؟ اچھا، بچوں کی بیماری ٹھیک ہوئی، اس کے بعد اب تھوڑے عرصے کے لیے سکون ہوا، مالی تنگی بھی ختم ہوگی، بیماری بھی ٹھیک ہوگی، خاندان میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اب ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی۔ پہلے دو مشکلیں آسان ہوئی تھیں، ایک نئی مشکل آ گئی۔ اچھا، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے سکون ہوا، آسانی ہوگی، پھر تھوڑے عرصے کا پتہ لگا کہ جاب میں مسئلہ آ گیا ہے۔ انسان کہتا ہے یار ابھی یہ 3 مسئلے سے میں نکلا تھا، اب یہ 4تھا مسئلہ آ گیا ہے، اور پھر یہ 4 مسئلے حل ہوں گے تو کوئی اور مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہی یاد رکھیے کہ زندگی میں مشکلات آتی رہیں گی، مختلف اوقات میں مختلف وقت میں اللہ تعالیٰ مشکلات بھیجتا رہتا ہے اور ہمیں آزماتا رہتا ہے۔ اب یہ جو مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اس میں اصل جو چیز ہمیں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کہ ہم ان مشکلات کی طرف رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، ہمارا رویہ ان مشکلات میں کیا ہے، ہم ان مشکلات میں ہم کس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، یہ چیز ہر انسان کو دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جب مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو وہ حقیقت میں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے اور ان کو آزمانا چاہتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کا قرب اللہ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ مشکلات ان کو اللہ سے اور قریب کر دیتی ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو نافرمان ہیں اللہ کے،
جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دینا چاہتا ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ جب مشکلات بھیجتا ہے نافرمانوں کے اوپر بھی، تو مشکلات اس لیے نہیں بھیجتا کہ اللہ کو ان نافرمانوں سے کوئی نفرت ہے یا ان نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ناکام ہونے دینا چاہتا ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے ان نافرمانوں کے لیے، کہ شاید کیونکہ ان کے پاس دنیا میں تمام آسائشیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں چھوٹی سی مشکل دوں تاکہ ان میں مشکل میں آنے کی وجہ سے ان کو رب یاد آ جائے۔ وہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے نافرمانوں کی زندگی میں تاکہ اس کے ذریعے سے بھی وہ واپس پلٹیں، ان کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ اگر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں تو وہ مشکلات ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی میں اسی طرح چلتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو پھر ان کی اپنی ناکامی اور ان کی اپنی بربادی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مشکلات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کا اپنا جائزہ کیا لینا ہے کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ کیا جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں تو کیا ہم نے اللہ سے رجوع کیا؟ ہم پہ جب آزمائشیں آئیں تو کیا ہم نے اللہ کے اور قریب ہوئے؟ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تو کیا ہم نے اللہ کو پکارنا شروع کیا؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور مشکلات آ رہی ہیں اور ہم صرف روئے دھوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے جان لیجئے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ سے اور دور ہو جائیں گے۔ اس لیے مشکلات دونوں طرح کے لوگوں پہ آتی ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ مشکلات اگر آ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مشکلات جو ہے نا، یہ فلاں لوگوں نے ہمارے خلاف یہ ایک پلان بنایا تھا، اس لیے ہماری زندگی میں مشکلات آ گئی۔ تو جو پلان ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ زندگی میں جہاں پر بھی رہیں گے، آپ چاہے اسکول میں ہیں، آپ کالج میں جائیں گے، پھر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جابس کریں گے یا بزنس کریں گے، یا زندگی میں ایون فیملیز آپ کی بڑی ہوں گی، آپ کی فیملی ریلیشن شپ بڑے ہوں گے، آپ کا سوشل سرکل بڑا ہوگا۔ جب بھی یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں وہاں پر پرابلمز ہوں گی، وہاں پر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو اپنے خیر خواہ بھی ملیں گے، آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھی پلاننگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک فلاں گروپ ہے جو پلاننگ کر رہا ہے، آفس کے اندر یہ فلاں گروپ ہے وہ جو پلاننگ کر رہا ہے، بزنس کے اندر فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، فیملیز میں فلاں گروپ ہے جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیے کہ سب سے بہترین پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ کی پلاننگ ہے۔ چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمارے خلاف ایک پلان کھڑا کریں اور وہ اپنی پوری اسٹریٹجی کو بنا لیں، اپنی پوری طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے پلانز کو اکٹھا کر لیں، اپنے پورے ریسورسز کو اکٹھا کر لیں، اور وہ سارے مل کر آپ کو زندگی میں نیچا کرنا چاہیں، آپ کو زندگی میں نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا ایک پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے، وہ بھی پلان کریں گے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک وہ پلاننگ کرتے ہیں اور ایک اللہ پلاننگ کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتا ہے، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہمارے خلاف ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بھی پلان کر رہا ہے، تو پہلا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔